جسمانی طاقت سے زیادہ مضبوط چیز ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے۔ جسمانی طاقت ہونے کے باوجود ابھی رمضان المبارک گزرا، آپ حضرات نے دیکھا کہ جسمانی طاقت ٹھیک ٹھاک، لیکن روزے پھر بھی نہیں رکھے کچھ لوگوں نے، اس لیے کہ ایمانی طاقت کا فقدان تھا، ایمانی طاقت کمزور تھی۔ معلوم ہوا کہ جسمانی طاقت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایمانی طاقت۔ ایمانی طاقت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کے اس قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں دو چیزیں پیدا کی، ایک ہے انسان کا ظاہری جسم اور ایک ہے اس کے اندر روح۔ دونوں کی غذائیں ہیں، جسم کی بھی غذا، روح کی بھی غذا۔ اللہ فرماتے ہیں جسم کو غذا نہ دو گے تو جسم نحیف کمزور ہو جائے گا، اسی طرح ایمان کو اگر قرآنی غذا نہیں دو گے تو وہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا ہونا بھی ضروری ہے، اور حقیقت میں روحانی غذا سے ہی بندہ پہلوان بنتا ہے۔ ایک ہے دنیا کا پہلوان، ایک ہے اسلام کا ببر شیر۔ آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دین سے واقفیت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باڈی بلڈر تھے، بڑا جسامت تھی، بڑے موٹے تازے تھے؟ بلکہ ایسا نہیں پڑھا ہوگا آپ، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کمزور جسامت والے اور مضبوط ایمان والے، جسم کمزور، ایمان ایسا مضبوط کہ فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اصحاب رسول اللہ فرشتوں سے بھی مقام میں آگے بڑھ گئے، اللہ نے ان کو ایمانی قوت دی۔ انسان میں جب ایمانی قوت ہوا کرتی ہے تو اللہ کی مدد ایمانی قوت والے کے ساتھ ہے، جسمانی قوت والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں۔ جسمانی قوت والے بعض دفعہ ہار جاتے ہیں، ظاہری قوت والے ہار جاتے ہیں، اور ایمانی قوت والے جیت جاتے ہیں، میدان فتح کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسمانی قوت سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں، ایمانی جذبہ پیدا کریں، ایمانی بلبلہ پیدا کریں۔ جب مسلمان کے اندر ایمانی جذبہ ہوا کرتا تھا تو مسلمان ہزاروں کے لشکر میں میدان مقابلے میں میدان فتح کر لیتا۔ جب مسلمان کے اندر ایمانی جذبہ ہوا کرتا تھا تو مسلمان آگے سے اسلحہ ہوتا تھا، یہ بغیر اسلحے کے یہ پھر بھی جیت جاتے تھے، وہ اسلحے والے ہار جاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے اندر ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ، ایمانی جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے نصرت کے فیصلے ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر ایمانی قوت ہوا کرتی ہے، ایمانی جذبہ ہوا کرتا ہے، ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے، اس کے ساتھ میری مدد ہے، اس کے ساتھ میری نصرت۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ينصركم الله فلا غالب لكم، اللہ نے
پارے کے اندر اپنی بے عیب اور لاریب کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا والوں، میری مدد جس کے ساتھ آ جائے پھر وہ مغلوب نہیں ہوا کرتا، غالب ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اللہ نے فرمایا میری مدد کے بعد تمہیں دنیا کی کسی طاقت کے سامنے حرب کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری مدد آ جائے پھر تمہیں کسی طاقتور قوم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جب دیکھا بھارت نے کہ میں تو پاکستان کے غیور عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے جھولی پھیلائی امریکہ کے سامنے، اس نے جھولی پھیلائی فرانس کے سامنے، پھر بھارت نے جھولی پھیلائی کہ میری مدد کی جائے اسرائیل کے سامنے۔ لیکن اللہ کا قرآن بڑے واضح جملوں میں فرماتا ہے کہ جس کو میری مدد مل جائے پھر وہ دوسرے ملکوں سے مدد نہیں مانگا کرتا، پھر وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے۔ آپ ذرا مطالعہ کیجیے نا، بخاری شریف کے اندر بھی موجود، کتاب المغازی کے اندر موجود کہ رحمت کائنات نے ہر جنگ کے موقع پر دامن پھیلایا، عراق کے سامنے نہیں، ملک شام کے سامنے نہیں، روم جیسی طاقتور قوم کے سامنے نہیں، بلکہ رحمت کائنات نے دامن پھیلا کر مدد طلب کی تو صرف اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کی مدد ایسی آئی، ایسی مدد آئی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے آپ کے اصحاب کی ایسی مدد فرمائی۔ میں نے پوچھا میرے مولا آپ نے کیوں مدد کی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے اوپر بھروسہ رکھنے والے تھے۔ مسلمانوں کو اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میری مدد ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں نے مجھ سے مدد کی، مدد مانگی تو میں نے انکار نہ کیا، میں نے مسلمانوں کی ہر میدان میں مدد فرمائی، کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کو میں نے غلبہ عطا فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا والوں ذرا انبیاء کی زندگی تو اسی قرآن میں پڑھو نا، اسی قرآن میں سچی کتاب دنیا کے اندر موجود، پھر جھوٹی باتوں کا، جھوٹی خبروں کا کیوں یقین کرتے ہو؟ آؤ نا قرآن کے دروازے پر، قرآن سے پوچھو ذرا ہمیں سچا واقعہ سنا۔ بہاری والوں مجھے ذرا بتاؤ نا، جیو نیوز کے خبریں زیادہ سچی ہیں یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ سب نہیں بولتے، جن کا عقیدہ ہو وہ بتاؤ، بی بی سی کی خبریں سچی یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ رب العالمین نے اسی قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ
میرے محبوب ذرا اپنی سچی زبان سے اپنی امت کے لوگوں کو یہ واقعہ سنائیے نا کہ میرا نوح پیغمبر جب مشکل میں آیا تو کسی قوم کو نہیں پکارا بلکہ کس کو پکارا؟ اللہ والے ذرا اللہ کا نام اونچا لے، خون پیدا ہو جائے۔ نوح پیغمبر نے کس کو پکارا؟ فوج نہیں تھی حضرت نوح کے پاس، تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے آپ سنتے ہیں 80-82 آدمی نہیں تھی زیادہ فوج، اور دوسری طرف حضرت نوح کی مخالف قوم ہزاروں کی تعداد میں بڑا جاہ جلال رکھنے والی، اور ادھر سے 80-82 آدمی۔ لیکن جب آئی نا اللہ کی مدد، پھر سارے طاقتور لوگ پانی کے اندر غرق ہو گئے، اور حضرت نوح کے وہ کمزور افراد غالب ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں، اللہ کے خلیل نے آگ کے اندر اپنے باپ کو نہیں بلایا، بلکہ خلیل نے بھی اللہ سے مدد مانگی۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ۔ اللہ اللہ کا نام بھی بڑا میٹھا ہے، اللہ۔ ذرا محبت میں کہو نا اللہ، بڑا میٹھا نام ہے اللہ۔ ماشاءاللہ، ذرا بہت بلند آواز سے جواب آنا چاہیے، پتہ تو چلے نا کہ مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اسی نام سے تعلق جوڑو۔ دو نام ایسے دھرتی کے اوپر موجود ہیں، اگر ان دو ناموں سے تعلق جڑ گیا، رب کعبہ کی قسم، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک نام لا الہ الا اللہ والا، اور دوسرا محمد رسول اللہ والا، ان سے تعلق دو۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا والوں میں نے مدد کی نبیوں کی۔ اس نے مدد کی؟ حضرت ابراہیم کی مدد کرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ، اس کی مدد کرنے والا کون؟ ہزاروں کی فوج آ گئی، اور نے کہا موسیٰ آج تو نے مروا دیا۔ وہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری قوم والوں میں نے دوسرے ملک سے مدد مانگی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یوں کہا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، دریاؤں میں راستے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ مانتے ہو؟ یوں ماری نہ چھڑی، 12 قبیلے اور 12 راستے بن گئے، یہ کس کی مدد تھی؟ آگے چلیے ذرا، تفصیل میں نہیں جاتا، اشارے دیتا جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم کسی کام کے نہیں۔ ہاں، اپنے اسلحے پر غرور نہ کرو، اپنے توپوں پر، اپنے ایٹم بموں پر غرور نہ کرو۔ اس لیے ہمارے الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جس دن ایٹم بم کو تجرباتی دنیا میں نام نہ لوں تو پھر کہ میں یوں کہوں کہ محسن قوم کو اگر یہاں یاد نہ کروں تو پھر یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ کون ہے محسن قوم، محسن پاکستان؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس نے کہا گورنمنٹ پاکستان میں نے آپ کو ایسا میزائل بنا کے دیا، آپ نے جب اس کا تجربہ کرنا ہے تو اس دن کو آپ نے یوم تکبیر کا نام دینا ہے۔ یوم تکبیر کیا معنی؟ یعنی اللہ کا نام لینا ہے۔ کفار کے ہاں یہ ہوتا ہے جب کہیں بم پھٹے اور ان کو فتح ملے تو وہ پاگل خوشی میں آ کے یوں غرور کرتے ہیں، یوں تکبر میں آ جاتے ہیں کہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب فتح پاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں تکبیر
اللہ اکبر، رب محبت میں کہیں۔ پھر فوج نے بھی کہا تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے گونجے پاکستان کی فوج نے۔ تو رب کعبہ کی قسم ہمارے لیے یہی دو نام ہے، انہی ناموں سے جڑ جاؤ، پھر ایسی مدد آئے گی کہ جیسی مدد اللہ نے بدر والوں کی فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مدد میری طرف سے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدد میں نے کی، اسماعیل علیہ السلام کی مدد میں نے کی، حضرت زکریا کی اللہ فرماتے ہیں مدد میں نے کی۔ سارے نبیوں کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ اپنے محبوب کی بھی مدد فرمائی، اپنے لاڈلے پیغمبر ختم نبوت کے تاجدار کی بھی مدد فرمائی۔ قرآن میں بڑے خوبصورت نقشہ کھینچا، غار ثور کا منظر ہے، اور وہاں میرے محبوب کا ایک دلدار یار، غار والا، مزار والا رفیق ابو بکر صدیق موجود ہے۔ کفار اتنا قریب پہنچ چکے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب اگر انہوں نے نیچے سے جھانکا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے، ہزاروں کا لشکر ہم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن 10واں پارہ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، کہ میرا ساتھی صدیق گھبرانا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جس کے ساتھ بہاری والوں اللہ ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ہاں، اس لیے میں نے شروع میں گزارش کی ایمانی طاقت بناؤ، جسمانی جسم نہ پالو، کھانا زیادہ کھا لو جسم پلے گا، قرآن سنو، احادیث مبارکہ سنو، آقا کی سیرت سنو، اس سے روحانی طاقت بڑھے۔ آج کا مسلمان اس راستے پر چلا گیا، ذرا غور تو کرنا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم ایک طاقتور قوم کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، ہم نے کب کہا کہ ہم اتنی طاقت والے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی قوم کا مقابلہ کریں؟ ہمارے اندر کوئی اتنا بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کی بھیجی ہوئی ہوا کا مقابلہ کر سکیں، آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی تو قرآن کا فلسفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں، اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو بَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، در در پہ نہ جاؤ، در در پہ جھولیاں نہ پھیلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کا بھی طریقہ مبارک یہی کہ آپ بھی میرے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ نبی نے جنگ بدر میں کس کو بلایا؟ اللہ والے بولے باقی نہ بولے۔ نبی نے جنگ بدر میں کس کو بلایا؟ جنگ احد میں، جنگ خندق میں، باقی جنگوں میں میرے نبی نے کس کو بلایا؟ اللہ کو بلایا۔ تو ہم نے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج کا مسلمان اتنا غفلت میں چلا گیا کہ کافر لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے،
اتنا غفلت میں چلا گیا کہ پوری دنیا کے کفر نے کہا کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے مٹایا جائے، مسلمانوں کی معیشت کو بھی کمزور کیا جائے، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو مقرون بنایا جائے، مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے۔ آج کا مسلمان اگر غفلت سے بیدار ہو جائے تو خدا کی قسم آج بھی وہی خدا موجود ہے جس نے صحابہ کی مدد کی تھی، آج بھی وہی میرا اللہ وہی اپنی طاقت رکھتا ہے، تیری میری مدد ہو سکتی ہے، لیکن ذرا غفلت سے جاگنا ہوگا۔ غفلت کی نیند میں سو گیا مسلمان، وہاں سے بڑی محنت ہو رہی، یاد کر لو بڑی محنت ہو رہی ہے ہر طریقے سے مسلمان کو مٹانے، ہر طریقے سے۔ آئی ایم ایف کے میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ چھوٹا ہمارا بچہ یہ بھی آئی ایم ایف کا مقروض، یہ بھی سود کی لعنت میں پھنسا۔ ہم نے آئی ایم ایف کا اتنا قرضہ نہیں دینا ہوتا جتنا ہم نے اس کو سود دینا ہوتا، تو میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہمارا بچہ جوان بزرگ سود کی لعنت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ یہود کی۔ یہ کس کی سازش ہے؟ اسلام کے دشمن کی سازش ہے، اور مسلمان خوش ہے۔ ناراض نہ ہونا، مسلمانوں کو تو قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں میں نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے سود کے بغیر مولوی جی ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کھولنا قرآن بتاتا ہے سود اللہ کی ساتھ جنگ کا اعلان ہے، سود اللہ کے نبی سے جنگ کا اعلان ہے، سود اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت ہے، سود اللہ کے غضب کو بلانے والا ہے، سود ماں سے 70 مرتبہ زیادہ، صغیر ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سود کی لعنت میں کیوں پڑا ہے؟ خدا کی قسم یہ انگریز کی کوشش ہے، کفر کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو معیشت کمزور کی جائے، مسلمانوں کو کمزور کرتے کرتے ان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن مسلمان غفلت کی نیند سے جاگ جا، ذرا اپنا وہ زمانہ بھی تو یاد کرنا جس زمانے میں تیرے سے روم جیسی طاقت بھی ڈرا کرتی تھی۔ ایک دور تھا روم مسلمانوں سے ڈرتا تھا، ایک دور تھا کیسر و کسرا مسلمانوں کے نام سے ڈرتے تھے۔ آج جو مسلمان اتنا زیادہ تنزلی میں چلا گیا، یہ وجہ ایک ہے، دل پہ لکھ لو کہ مسلمان غفلت میں چلا گیا، اسلاف کی زندگی چھوڑ دی، اسلاف کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے طاقت کو، اپنے آباء و اجداد کی بہادری کو مسلمان نے بھلا دیا۔ آج کا مسلمان اسلامی وضاحت بھلا چکا ہے، اسلامی وضاحت کو اختیار کرنا مسلمان کو معیوب نظر آتا ہے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے مسلمان بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، علامہ اقبال کہا کرتا ہے کہ وضع میں ہو تم نصارا، وضع میں
وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں حنود، وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں حنود، کیسے ہو مسلمان کہ تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود کو بھی شرم آتی ہے کہ نام مسلمانوں کا اور دل کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں اور بزدل اتنا ہے کہ پٹاخے کی آواز سن کے بھاگتے۔ ناراض نہ ہونا تو یوں کہوں کہ بے جانیوں کا ہمیں اتنا ڈرایا گیا امریکہ سے کہ کھا جائے گا تم اگر تم نے جہاد کا نام لیا۔ تو میں نے کہا ایسے کرو جو کہتے ہیں کہ جہاد کا لفظ منہ سے نہ نکالو، مولوی صاحب میں نے کہا مجھے نہ کہو، پہلے قرآن کے اندر سے جہاد کے لفظ نکالو۔ اگر جرت ہے تو پہلے قرآن سے جہاد کا لفظ نکالو، لیکن خدا کی قسم قرآن کا مقابلہ کرنے والے بڑے بڑے آئے، ایسے برباد ہوئے کہ نام و نشان مٹ گیا، ایسے ذلیل ہوئے کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ جہاد کا لفظ آئے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب اللہ کے بندو ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے کبھی علماء سے پوچھا کہ جہاد کی؟ ہم نے کب کہا آپ کو کہ تلوار اٹھاؤ اور بے مار لڑ بھاگ دو یہ کر؟ ہم نے تو نہیں کہا بھائی، ہم نے تو یہ کہا کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی سنو تو بتائیں، اگر کوئی مولوی صاحب کہے تو فوراً پرچی آ جائے۔ اب تو ہولا خدا کی قسم یہ فریضہ جہاد والا چھوڑنے کے بعد مسلمان ایسا ذلیل ہوا ہے کہ اس کی ذلت کا تماشا دیکھ کے کفار خوش ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی خوش ہے بیچارہ کہ چلو میں امریکہ کے برابر نہ صحیح اس کے پاؤں میں تو پڑا ہوں۔ یہ عزت ہے؟ مسلمانوں کا ایک اپنا وقار تھا، وہ وقار کہاں چلا گیا؟ مسلمانوں کی اپنی طاقت ہوا کرتی تھی، وہ طاقت آج کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میرے محبوب جب تشریف لائے مدینہ میں ہجرت کے بعد، تو میرے محبوب نے آتے ہی دوسرے سال میں جنگیں شروع کی، جنگ بدر۔ تو جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد مسلمان کم ہوئے یا بڑھ گئے؟ نہیں آپ بولتے نہیں، عمر سندھی کے لائن دوستان کے سمجھ ہی نہ آئی دیا۔ اللہ کے بندے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بتاؤ، جنگ بدر کے بعد مسلمان کم ہوئے یا زیادہ؟ بولتے نہیں آپ، سب بولو۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان 313 پہ بریک لگ گئی یا آگے بڑھ گئے؟ آگے بڑھ گئے۔ اچھا پھر دوسرے سال میں جنگ احد ہوئی، تو اس کے بعد مسلمان کم ہوئے یا زیادہ؟ پھر جنگ خندق ہوئی، تو اس کے بعد مسلمان کم ہوئے یا زیادہ؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، میرے محبوب آپ ذرا اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ کی زندگی میں یہ 2 چیزیں اہم ہیں، دعوت و تبلیغ اور جہاد۔ ڈر تو نہیں گئے جہاد سے؟ ڈر گئے میرے خیال؟ اگر نہیں ڈرے تو ذرا محبت میں کہو سبحان اللہ کا نام بلند کرو اور کہو اللہ اکبر۔ ہاں مسلمانوں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آج کہتے ہیں مولانا دعا مانگو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا کہاں سے پیدا ہو جائے؟ پہاڑ سے نکلے؟ کہاں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے؟ کیا تم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا؟ مجھ میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا۔ صلاح الدین ایوبی کو آسمان سے فرشتے چھوڑ کے گئے تھے؟ بولیے نا ذرا۔ محمد بن قاسم یہ کون سے خاندان کا تھا؟ یہ کون سی جنس تھی؟ جنات میں سے تھا کیا محمد بن قاسم؟ بولتے نہیں آپ؟ جنات میں سے تھا؟ محمد بن قاسم انسان تھا یا جن تھا بھائی؟ بولیے۔
تو میں اور آپ کیا ہیں؟ بولتے نہیں آپ، میں اور آپ بھی کیا ہیں؟ انسان۔ تو محمد بن قاسم اگر پیدا ہو سکتا ہے تو آج کے مسلمان میں محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہمیں اتنا ڈرایا گیا، اتنا غفلت میں رکھا گیا، اتنا ہمیں غافل بنایا گیا۔ جی نہیں، مولوی کے قریب نہ جانا، جہاد کی بات نہ سننا کہ کہیں تمہارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا نہ ہو۔ تمہیں ڈرایا گیا خدا کی قسم۔ یہ دیکھو، میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، میرے علماء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈرایا گیا، مجھے اور آپ کو ڈرایا گیا کہ دیکھو امریکہ کے خلاف بات نہ کریں۔ مجھے اور آپ کو ڈرایا، بھائی کیوں نہ کریں؟ اگر امریکہ فلسطین کے مظلوموں کے اوپر تلوار اٹھائے گا تو ہم بولیں گے، کہو بے شک۔ اور آپ نے دیکھا پورے پاکستان نہیں، صرف بنگلہ دیش میں بھی بولا گیا یا نہیں بولا گیا؟ وہاں بھی فلسطین کے حق میں نکلے یا نہیں نکلے؟ پوری دنیا کے اندر بیداری ہوئی ہے۔ مسلمانوں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اب بھی وقت ہے جانے، چھوڑ دو متاثر ہونا ہے مسلم، چھوڑ دو کفر سے متاثر ہونا، چھوڑ دو یہود سے متاثر ہونا۔ جب تک ان لوگوں سے متاثر ہوتے رہو گے پھر ان کے قدموں میں پڑے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ سر فخر سے اٹھائیں اور جرأت و بہادری سے اٹھ کے آئیں تو پھر اپنے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کریں، جو جذبہ میرے دوستو امام حسین لے کر کربلا میں گئے۔ وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو جذبہ محمد بن قاسم نے پیدا کیا تھا، جو جذبہ عام محمد کے معصوم بچوں نے پیدا کیا تھا، جو جذبہ علی اکبر نے پیدا کیا تھا، وہ جذبہ آج کے مسلمانوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ پیدا کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ اگر مسلمانوں کافروں سے ٹکرانا چاہتے ہو، کافروں سے غالب ہونا چاہتے ہو تو ذرا غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ اور ان کی مصنوعات کو چھوڑو، ان کے دیے ہوئے تجارت کے اس قانون اور اصول کو ٹھکرا دو۔ ہاں، آج بینک والے کہتے ہیں، بہت سارے بینکوں والے کہ جی سود کو چھوڑ دیا جائے تو ہمیں نقصان۔ مسلمان کہتے ہیں تجارت میں ہم سود چھوڑ دیں تو نقصان۔ کہ ہمیں ان چیزوں میں کس نے پھنسایا؟ یہ یہود کی سازش ہے، یہ کفر کی سازش ہے۔ اس سازش کو سمجھو اور اس سے نکلو۔ خدا کی قسم اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو کفار اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر تم انتظار کرنا کہ جس طرح انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، جس طرح انہوں نے باقی اسلامی ممالک کو دبانے کی کوشش کی، اسی طرح وہ پاکستان کو بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھارت بدبخت نے یہ آواز اٹھائی ہے، ابتدا کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث مبارکہ میں جو وہ آیا نا کہ غزوہ ہند کا ثبوت حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات نے بشارت سنائی ہے۔ غزوہ ہند میں ہندوستان میں جہاد کرنے والوں کو میرے آقا نے بشارت سنائی۔ اور سنو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، بے غیرت بندے کا نہ نماز قبول، نہ عبادت قبول، نہ اس کا جمعہ قبول، جو کہتا ہے نہیں جی میرا کام نہیں، میں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں۔ بھائی 3 قسمیں ہیں جہاد کی، اپنی جس قسم میں تو آتا ہے وہ تو کرنا۔ جہاد تلوار سے ہوتا ہے، جہاد قلم سے ہوتا ہے، جہاد زبان سے ہوتا ہے۔ ہمارے افواج پاکستان کے غیور، پاکستان کی بہادر فوج نے جس طرح سرحدات پہ وہاں علم بلند کیا جہاد کا، وطن عزیز پاکستان کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھایا، تو بہاری والوں آپ بھی اپنی حیثیت کا جہاد کا جھنڈا اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے؟ وطن عزیز پاکستان کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھاؤ گے یا دب جاؤ گے؟ وطن عزیز پاکستان کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھاؤ گے یا پھر بھارت سے ڈر جاؤ گے؟ جو ڈر جاتے ہیں وہ نہ بولیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ان پیشاب پینے والوں کا مقابلہ کریں گے وہ ذرا بولیں کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ جہاد کا جھنڈا اٹھائیں۔ انشاءاللہ بولتے ہو؟ پکی انشاءاللہ؟
خدا کی قسم تمہیں اتنا ڈرایا گیا مسلمانوں کہ تمہیں جہاد کے لفظ سے ڈر لگ جاتا ہے، مولوی جہاد کا لفظ منہ پہ لائے ڈر جاتے ہو تو اٹھو، علامہ اقبال تمہیں بلا رہا، تصور پاکستان پیش کرنے والا علامہ اقبال تمہیں بلا رہا ہے، اور وہ یہی کہا کرتا تھا کہ اٹھ غافل مسلم، اٹھ غافل مسلم ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، تعمیر خلافت پیدا کر، وہ ذرا خلفاء کا دور یاد کر، اٹھ غافل مسلم ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک امت پیدا کر، متحد ہو جاؤ، بس کر دو فرقوں کی، بس کر دو قومیت اور نشانیت کو، یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ سرائکی، یہ پٹھان، بس کرو اس چیز، جب تک مسلمان اس چیز میں ہیں پستے رہیں گے، ذلت کا سامنا کرتے رہیں گے، جب مسلمان حدیث مبارکہ کی طرح جذب واحد ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ یہ پیشاب پینے والے، یہ بھارت کے بزدل لوگ، راتوں کو حملہ کرنے والے بزدل لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن تھوڑا بیدار ہو جاؤ، تھوڑا بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر ایمانی جرأت اور بہادری پیدا کرو۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کر تو بھی ترقی، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اور تجارت تو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ تمہیں کس نے کہا کہ سود کے اگر 2 لاکھ آ گئے، عثمان کی دولت کا 1 لاکھ آ جائے تو کہہ دو ہمیں عثمان کی دولت سے 1 لاکھ تو قبول ہے، قارون کی دولت کے 2 لاکھ قبول نہیں ہے۔ نکلو یہودوں کی بتائے ہوئے پالیسیوں سے، نکلو یہودیوں کے بتائے ہوئے تجارت کے قانون سے، نکلو، پھر ترقی ہوگی تمہاری۔ کیا لکھتا ہے اللہ والا کہ اسلام کا دم کیوں بھرتا ہے، پھر کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے۔ ادھر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، حضرت مولانا لقمان علی پوری شام دامت برکاتہ نے کہا، بہت بڑے اللہ والے ہمارے علی پور کے، انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی ہوئی شادی، وہ دماغ سے تھوڑا کمزور تھا، اب اس نے شادی کے 7 دنوں بعد جانا تھا سسرال، اس کو ماں باپ سمجھا رہے کہ بیٹا پہلے تیرا سسر ساس تم سے پوچھے گی کہ بیٹا میری بیٹی ٹھیک تھی، تو تم نے کہنا ہے ہاں جی، تم نے کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ سسرال نہیں جاتے کیا؟ یاد کر لو، اللہ والے کام آئے۔ اس نے کہا کہ جب ساس تیری پوچھے نا کہ میری بیٹی ٹھیک، تو تم نے کہنا ہاں جی، اور جب پوچھے کہ کوئی بیماری تو نہیں تھی، تو تم نے کہنا نا جی، ہاں جی اور نا جی، اس کو یاد کروا دیا۔ تو جب یہ بھائی جو ہے نا وہاں ساس کے پاس پہنچا تو ساس نے پہلا سوال ہی رکھ کر دیا، اس نے کہا بیٹا کوئی بیمار تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کوئی بیمار تھا یا نہیں؟ ہاں جی۔ اچھا کوئی بچنے کی امید تو ہوگی؟ کہا نا جی۔ اب یہ ہاں جی اور نا جی والے مسلمان، آج کے مسلمان سے پوچھا جائے مسلمان ہو بھائی، کہتے ہیں ہاں جی، نماز پڑھی، کہتے ہیں نا جی۔ آج کے مسلمان سے پوچھا جائے مسلمان ہو، کہتے ہیں ہاں جی، کہا سود سے تو نفرت کرتے ہوگے؟ کہا نا جی۔ آج کے مسلمان سے پوچھا جائے کہ مسلمان ہو، کہتے ہیں ہاں جی، تو پوچھا جائے ذرا جہاد کا نام بھی لیتے ہو، ذرا بہادری بھی دکھاتے ہو، کہتے ہیں نا جی۔ تو ہاں جی اور نا جی والے مسلمان رہ گئے۔ اسی لیے جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، اور کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے، اسلام کا نام چھوڑ دے تو یا شوق شہادت پیدا کر، یا پھر یہ جذبہ پیدا کرو کہ اگر بچ گئے تو غازی، مر گئے تو مجاہد۔
مر گئے تو شہید. پھر شہید کیا ہے؟ کل میں نے درس میں بھی عرض کیا، خدا کی قسم شہید وہ ہے ہم کے دیکھتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ادھر سے اللہ فرماتے ہیں سارے پردے ہٹا دو، میں اللہ اس کو اپنا دیدار کروا. شہید مسکرا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہنستا بھی ہے کہ مویا بھی ہے. میں نے کہا یہ مویا ہوا نہیں ہے، یہ ہے تو زندہ، لیکن ہنس اس لیے رہا ہے کہ جس رب کے لیے اس نے جان دی ہے وہ اللہ اس کے سامنے آ جائے. مجاہدوں، دین کے لیے، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے اٹھ جاؤ. ہم افواج پاکستان یہ قرارداد میں آپ کی طرف سے، آپ کی توسط سے منظور کرانا چاہتا ہوں اس مرکزی مسجد سے کہ افواج پاکستان کے غیوروں، ہم آپ کی جرأت و بہادری کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں، ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دفاع کرتے ہوئے ان کے تیاروں کو گرایا، بہت اچھی بات ہے، ان کے ڈرونوں کو گرایا، بہت عمدہ بات ہے، لیکن افواج پاکستان کے ہمارے شیروں، افواج پاکستان کے ہمارے بہادروں، افواج پاکستان کے ہمارے غیوروں، ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں، ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح بھارت ظالم نے رات کی تاریکیوں میں ہمارے مراکز پر، ہماری مساجد پر، ہمارے مدارس پر حملہ کیا ہے، تو کب ہمیں خبر سناؤ گے کہ ان کے مندر بھی تم گرانا چاہیے یا نہیں گرانا چاہیے؟ انہوں نے ہماری مساجد گرائی یا نہیں گرائی؟ آپ نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ ہمارے مدارس جہاں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ہمارے مساجد جہاں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا، ہمارے مدارس جہاں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا، جب وہ شہید کر دیے گئے تو آپ مجھے ایمانی جذبے سے بتاؤ جی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. آج ذرا زبان اجازت دیتی ہے تو بولو کہ جیسے انہوں نے ہماری مساجد کو نشانہ بنایا تو ان کے مندروں کو بھی نشانہ بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بنانا چاہیے. تو افواج پاکستان کے آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ افواج پاکستان کے ساتھ رہو اور جھوٹی خبروں، جھوٹی افواہوں کے اوپر کان نہ دھرو اور ملک کے غداری سے بچو. جو مشکوک آدمی نظر آئے اس کو وہاں فوراً جمع کراؤ، کہیں وہ آیا ہوا ابھی نندن نہ ہو، اس کا چیلا نہ ہو، اور دنیا کو بتا دو کہ مسلمان جاگ چکے. مسلمان آپ نیند میں ہو، آپ نیند میں ہو. مسلمان جاگے یا نہیں جاگے؟ جو جاگے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے کہو کہ انشاءاللہ بھارت سن لے تو، گائے کا پیشاب پینے والا سن لے تو. مسلمان جاگ چکے، مسلمان جاگ چکے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کا ہم انشاءاللہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھائیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.